أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عزیز ساتھیو، بزرگوں، اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا قبلے کے بدلنے کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اور اللہ رب العزت نے جب ہجرت کا حکم فرمایا، آپ جب مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی قبلہ تھا، اور 16 یا 17 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرتے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، یہ تمنا تھی دل کی کہ میرا قبلہ وہی ہو جائے جو پہلے تھا مکہ کے اندر یعنی کعبۃ اللہ۔ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب جبرائیل امین اس حکم کو لے کر نازل ہوں گے اور میں اپنے رخ کو قبلے کی طرف کروں گا۔ اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس انداز کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم کب آئے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ظہر کی نماز آپ ایک مسجد کے اندر ادا فرما رہے تھے، اور اسی نماز کے اندر جبرائیل امین حکم لے کر آئے، 2 رکعت ہو چکی تھی، تیسری رکعت کے اندر یہ حکم آیا، اور نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے۔ اور یہ پورا تذکرہ جو ہے قرآن کریم کے اندر ہے سورہ بقرہ میں۔ اس تذکرے کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تذکرہ فرمایا صبر کا اور نماز کا، کیونکہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا تو مشرکین اور کافرین اور یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ دین حق نہیں ہے کہ کبھی قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا ہے، کبھی قبلہ بیت المقدس ہوتا ہے، پھر کعبۃ اللہ ہو جاتا ہے، یہ کیسا تمہارا دین ہے کہ آئے دن جو ہے حکم بدل رہے ہیں، یہ کیسا قرآن ہے؟ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق ہونے پر بھی اعتراض کیا گیا، قرآن کے سچ ہونے پر بھی اعتراض کیا گیا، ایمان والے پریشان، ہر طرف سے جو ہے باتیں آ رہی، ہر طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا دل بھی پریشان ہے، ان کا دماغ بھی پریشان ہے، اور اللہ رب العزت نے جوابات بھی دیے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے دل کی ہو چاہے دماغ کی ہو، اس کا حل اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کے اندر رکھا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ دنیا کے اندر چاہے گھر کے اوپر ہو، انسانوں کے اوپر ہو، عورتوں کے اوپر ہو، بچوں کے اوپر ہو، ملک کے ہو، اور عالمی حالات جس انداز کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کے اندر اس کا حل رکھا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، کہ سب سے پہلی چیز صبر ہے، اور صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک دینا،
اپنے آپ کو روک دینا، اسی کا نام صبر ہے۔ کہ آدمی پر جب غصہ آتا ہے، کسی کو مارنے کا دل کرتا ہے، تو پاس والا دوست کہتا ہے کہ بھائی صبر کر، یعنی رک جا مارنے سے، مت مار۔ کہ یہ صبر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ہتھیار بنایا ہے۔ صبر کے ذریعے سے آدمی کے دل کے غم اور اس کی رنجشیں اور اس کی تکلیفیں آدمی کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑے صبر کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبی اور بہت سارے رسول ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صبر کی گویا مثال قائم کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور وہ عزیز و بزرگوں، واقعات جو سنائے جاتے ہیں وہ مزے کے لیے نہیں، یہ تعریف کرنے کے لیے نہیں کہ کتنا بہترین واقعہ تھا، نہیں، بلکہ اس واقعے کے ذریعے سے ایمان والوں کو سبق لینا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ایوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے آزمائش ڈالی کہ ان سے مال و دولت بھی چھین گئی، اللہ رب العزت نے ان سے اولاد بھی چھین لی۔ یہ مصیبت تو اور ہے، اللہ رب العزت نے اوپر سے ان کے اوپر یہ آزمائش ڈالی کہ پورے جسم کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ گئے، اور ڈبل آزمائش یہ کہ بستی والوں نے، وہاں کے لوگوں نے ان کو اٹھا کر کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اللہ سے بالکل قریب ہے۔ کسی آدمی کا واقعہ نہیں ہے، کسی ایک عام آدمی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو اللہ سے قریب لوگوں کے اندر مانے جاتے ہیں۔ نبی فرشتوں سے بھی جو ہے اللہ رب العزت سے قریب ہے۔ بڑا مرتبہ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ شکوے کیے، شکایتیں کی، لوگوں سے کہتے پھرے نہیں۔ واقعات لکھا ہے کہ کتابوں میں جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہے، اس حال کے اندر بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، میں اس حال میں بھی راضی ہوں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بڑے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ صبر آدمی اپنے آپ کو روک لے تکلیفوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، تو یہ ایک سب سے بڑا حل ہے آدمی کو تکلیف سے بچانے کا، پریشانیوں سے بچانے کا، کہ آدمی صبر کر لے۔ اور ہم نے جو ہے صبر کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ ہم نے صبر کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ بھئی صبر کرنے والا تو بزدل ہے، صبر کرنے والا تو کمزور ہے۔ صبر وہ کرتا ہے جس کے اندر ہمت ہوتی ہے، صبر وہ کرتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، کمزور صبر نہیں کرتا ہے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اولو العزم پیغمبر ہیں، ہمت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ یہ صابرین میں سے ہیں، اور حدیث پاک اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صبر کا اجر بھی بتایا کہ صبر کا اجر کیا ہے، صبر کا ثواب کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہم بغیر حساب اور کتاب کے اجر دیں گے، بغیر حساب اور کتاب کے۔ نماز کا اجر متعین ہے، روزے کا اجر متعین ہے، صدقہ دینے کا اجر متعین ہے، زکوٰۃ دینے کا اجر متعین ہے، حج کرنے کا اجر متعین ہے، لیکن صبر کا اجر متعین نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے ہم اس کو اجر دیں گے، اس کا کوئی جو ہے لمٹ نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیں، کیا کچھ چل رہا ہے، ہم خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہماری زبان کے اوپر کیا آتا ہے کہ اللہ اس آدمی کو پکڑ کیوں نہیں لیتے، اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آ جاتی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ یہ ہمارے زبان، یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ عزیز و بزرگوں، یہ صبر نہیں ہے۔
صبر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی وقت کا انتظار کریں اور اپنے ایمان کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر جمع رہے اور اسی پر چلتا رہے، اور ایک وقت کا انتظار کریں کہ وہ انجام آئے گا اور اللہ رب العزت اس ظالم کو پکڑے گے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ دوسری چیز فرمائی کہ نماز جو سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل اللہ سے مدد لینے کا، جو آج اکثریت مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم غیروں سے مانگتے ہیں، ہم دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے نہیں مانگا، اپنی پریشانیوں کو ہم نے اللہ کے سامنے نہیں رکھا۔ ہم لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں کہ میرے گھر کے یہ حالات ہے، میرے گھر کی فلاں ضرورت ہے، میرے گھر کے اندر میرے بچے کی یہ بیماری ہے، مجھے اتنے رقم دے دو، یہ کر دو۔ عزیز و بزرگوں، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھو تو صحیح۔ ہم نے کب 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ملک کے اور اپنے گھر کے حالات رکھیں؟ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کب اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے یہ حالات ہیں، میرے گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، میرے گھر کے اندر یہ مصیبت ہے، میرے گھر کے اندر یہ ضرورت ہے، تو ہی حل فرمانے والا ہے اور تو ہی کرنے والا ہے؟ کب ہم نے اللہ سے کہا؟ آج ہم نے صبر کو چھوڑ دیا، آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری مشکلات ہمارے پاس ہیں۔ یہ 2 چیزیں جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے، تب تک مشکلات ہٹنے والی نہیں ہیں، تب تک مسائل کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تعجب کی بات یہاں پر کیا ہے کہ بھئی نماز بڑی چیز ہے کہ صبر بڑی چیز ہے؟ تو اللہ نے پہلے تو صبر کا تذکرہ کیا، پھر نماز کا تذکرہ کیا، حالانکہ پہلے نماز کا تذکرہ ہونا چاہیے، پھر صبر کا ہونا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی آدمی صبر کی وجہ سے تو نماز پڑھ رہا ہے، صبر کی وجہ سے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک دینا۔ آدمی کھانے سے رک گیا، آدمی سونے سے رک گیا، صبح کی نیند قربان کر کے آ رہا ہے، اپنی دکان بند کر کے آ رہا ہے، گراہک کھڑے ہیں، اس کو پیٹ میں تکلیف ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر صبر کر کے وہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز کو ادا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ صبر ہے تو نماز ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے صبر کا تذکرہ کیا، پھر نماز کا تذکرہ کیا۔ اور باقی جتنے بھی دوسرے اعمال ہیں، آدمی جو ہے ویسے ہی کرتا ہے، بے روزہ چلتے چلتے ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی آدمی ایسے ہی دے دیتا ہے، لیکن نماز کے اندر آدمی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ کلام چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، سب چیزوں کے اوپر برداشت کر کے پھر اللہ کے گھر میں آ کر نماز کو ادا کرتا ہے۔ یہ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کا مطلب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگی میں صبر نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسا ان کا من کر رہا ہے ویسے کر رہے ہیں، وقت نماز کا ہو گیا لیکن مسجد میں نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان حالات کے اندر ہمیں ان 2 چیزوں کو اختیار کر کے زندگی گزارنے کی توفیق